هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله. صدر مجلس معزز اساتذہ اکرام، عزیز ساتھیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے توحید جنت کی کنجی کے موضوع پر مختصر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، امید کہ آپ بغور سماعت کریں گے۔ سامعین اکرام، توحید کا لغوی معنی ایک جاننا، شریعت میں توحید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا اور صرف اسی کا ہی عبادت کرنا اور اس کے تمام اسماء و صفات کو مین و عن تسلیم کرنا۔ معزز سامعین، توحید کا اقرار سب سے پہلا فریضہ ہے جو بندے پر عائد ہوتا ہے۔ اسی توحید کو ماننے کے لیے اللہ رب العالمین نے جن و انس کی تخلیق کی اور پھر اسی توحید کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول مبعوث فرمایا اور سارے انبیاء اور رسول کی ایک ہی دعوت تھی، وہ دعوت توحید ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول صرف یہ بتانے کے لیے مبعوث کیا کہ امت صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، کفر و باطل کو انکار کرے۔ اسی مناسبات سے بچے کی ولادت پر اس کے کان میں اذان دینے کا حکم دیا گیا ہے اور بچہ جب بولنا شروع کرے تو پہلے اسے اللہ کا نام سکھانے کا مکلف بنایا گیا ہے تاکہ بچے کے اندر روز اول ہی سے اللہ کی عظمت اور توحید کا مقام جاگزے ہو جائے۔ مرض الموت میں مبتلا شخص کو بھی توحید کا تلقین کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے وہ جنت میں جائے گا، سنن ابو داؤد۔ سامعین اکرام، توحید ایک ایسا انقلابی کلمہ ہے جس کو اپنانے سے وہ سارے مشرکین جو جنگ ہوا وہ لڑاکو تھے وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، وہ برصحابہ سے اختلاف و انتشار کے شکار تھے مگر توحید نے انہیں متحد بنا دیا۔ وہ غیر مہذب تھے مگر توحید نے انہیں تہذیب و ثقافت کا بہترین سبق پڑھا دیا۔ وہ مال کے بڑے حارث تھے مگر توحید نے انہیں شہود و ورع کا لباس پہنا دیا اور آخرت میں فرشتہ ہو گئے۔ معزز حاضرین، توحید کا تسلیم کرنے والے کو یہ اسی دل کا لذت محسوس ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی کسی صورت میں اپنے سینے سے کلمہ توحید کو جدا نہیں کر سکتا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توحید پر نظر ڈالے کہ وہ عرب کے تب کی ریتلی پتھریاں اور سنگل آخرتوں پر تڑپ تڑپ کر اپنے زبان سے احد احد کا کلمہ اقرار کر کے اپنی ظالم مالک کو پیغام دے رہے ہیں اے امیہ کچھ بھی کر لے جو چاہے عذاب دے دے مگر میں توحید سبق کا دست میں دار نہیں ہو سکتا۔ آپ کو معلوم ہے امیہ بن خلف وہی ظالم بدبخت انسان ہے جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر پتھر رکھ کر ان کو نعمت توحید سے سبق دوش کرنا چاہتا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیرت پڑھے کہ یہ وہ خاتون ہے مرتے دم تک توحید پر قائم تھے یہاں تک کہ ملعون ابو جہل آپ کی حمدہ میں نہانی شرمگاہ پر برچھی مار کر شہید کر ڈالا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان قربان کر دی مگر توحید نہ چھوڑا اور اسلام میں پہلی شہید اقرار پڑھی اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ بھی نہیں کیا گیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید پیش کی تو لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور خود آپ کے چاچا آپ پر ہنستا چلاتا تھا اور لوگوں کو منع کرتا تھا اس کی بات مت سنو یہ مجنون اور دیوانہ ہے بددین ہو چکا ہے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں نماز پڑھتے کبھی کوئی قتل کرنے کا ارادہ کرتا اور کبھی کوئی آپ کے جس میں اطہر پر اونٹ کا اونٹ ڈالتا اور کبھی کوئی آپ کے گردان میں چادر ڈال کر کھلا گوشت ناپاکی کی کوشش کی۔ بالآخر کفار مشرکین اعداء اسلام ان سارے ناپاک ارادوں سے ناکام ہو گئے تو پورے مکہ کا مسلمانوں کا کھلم کھلا بیعت کیا جنہیں مورخین اہل سیر مقاطع شیخ ابی طالب کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ محاصرہ مقاطع متواتر 3 سال تک تھا۔ یہ کوئی معمولی قربانی نہیں تھی مگر توحید کے خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے بڑی جامع مردی سے ان سارے مسائل کو اعلان کر
کام کر لیا. سچ کہا ہے شاعر حافظ جلال حافظ رحمہ اللہ علیہ نے, گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے, گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے, دکھا نشان استقلال اپنے آن والوں نے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں اور سچی اور خالص توحید کا پیغمبر بنائے, دین اسلام کا مخلص سپاہی بنائے. باقر شہید یا الہی جسم میں جب تک میری جان رہے تجھ بے صدقہ تیرے محبوب پہ قربان رہے, کچھ رہے یا نہ رہے کہ آمین. یہ دعا ہے کہ نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. آمین تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم. انیس الرحمان اپنا انعام دے. تقریری مواد اور بہترین انداز اللہ کرے زور بیاں اور حضور. اس کے بعد محمد حسن بن غفور علی. موت ایک اٹل حقیقت ہے. اپنی تقریر کو جتنا ہی مختصر کر پائیں گے تو بہتر ہے.